پچھلے 15 سالوں میں سندھ کی حکومت کی اپنے تخمینے کے مطابق انہوں نے سندھ میں کتنے روپے خرچ کیے تو آپ کو بتا تقریباً 18,000 ارب روپے سندھ کی حکومت پچھلے 15 سالوں میں خرچ کر چکی ہے. 18,000 ارب، 1-2 ارب نہیں، 100 ارب نہیں، 18 ارب نہیں، 1800 ارب بھی نہیں، 18,000 ارب سندھ کی حکومت کے اپنے رپورٹس کے مطابق 18,000 ارب تقریباً خرچ کر چکے ہیں. 18,000 ارب روپے اتنے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس سندھ کو 50 دفعہ پورے سندھ کو بلڈوز کر دیں، 50 نئے سندھ بنا لیں آپ، اتنا پیسہ ہوتا ہے. اگر آپ ایک لمحے کے لیے ان اشتہارات سے نظر اٹھائیں اور کراچی سے چلنا شروع کریں اور کشمور تک آپ سفر کریں تو خدا کی قسم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی پنجاب شروع ہوتا ہے ہمیں سڑکوں کا فرق پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہی پنجاب شروع ہوتا ہے گاڑی کی وائبریشن سے پتہ چل جاتا ہے کہ سندھ ختم ہو گیا اور پنجاب شروع ہو گیا. یہ لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، یہ تمام لوگ کہتے ہیں. تو ہر طرف تباہی بربادی کراچی سے لے کر کشمور تک. 18,000 ارب روپے. اس 18,000 ارب روپے میں تعلیم جو کہ سب سے امپورٹنٹ شعبہ ہے تقریباً 3200 ارب روپے خرچ ہوئے. 3200 ارب، 3.2 ٹریلین روپیز، 3,200 ارب روپے. 3,200 ارب روپے خرچ کر کے آج 76 لاکھ بچے، 7.6 ملین کڈس جن کی عمر ہے اسکولوں میں جانے کی، وہ آج اسکولوں سے باہر ہیں. 76 لاکھ آبادی کا دنیا میں 50 ممالک ایسے ہیں جو 76 لاکھ کی آبادی سے کم ہے. دنیا میں 50 ممالک، دنیا کے 50 ممالک ایسے ہیں جو 76 لاکھ کی آبادی سے کم ہے. دنیا کے 50 ملکوں سے بڑی آبادی سندھ میں ان بچوں کی ہے جو کہ جن کی عمر ہے اسکول جانے کی، وہ اسکول نہیں جا رہے، وہ بڑے ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے. 1% 15 سالوں میں ان بچوں کے جو کہ اسکول نہیں جا رہے، ان کے اسکول نہ جانے والے بچوں کی پرسنٹیج میں 1% کی کمی نہیں آئی. 1% کی کمی نہیں آئی ہے. پیسے کتنے خرچ کر دیے؟ 3,200 ارب روپے. 3,200 ارب، کروڑ نہیں، 3,200 ارب روپے تعلیم میں خرچ ہو گئے. یاد دلاتا چلوں، کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں میرے زمانے میں شامل ہو گیا تھا. ایم کیو ایم نے سرٹیفکیٹ نہیں دیا تھا. دنیا کی رینکنگ ایویلویٹ کرنے والی ایجنسیوں نے، دنیا کے ورلڈ اکنامک فورم نے کراچی کو میرے زمانے میں، ایم کیو ایم کے زمانے میں دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل کیا. آج کراچی دنیا کے 5 انتہائی انسانوں کے رہنے کی غیر مناسب جگہ میں شامل ہے. 5 انسانوں کے رہنے کی جو بدترین جگہ ہے. ایک ہے ورلڈ بیسٹ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ، کیونکہ ان کے زمانے میں کراچی کا 12واں نمبر تھا. ایک رینکنگ ہے دنیا کی ورسٹ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ، دنیا کے انسانوں کے رہنے کی بدترین شہر کون سے ہیں. اس میں آج اس 15 سال کی پیپلز پارٹی کی حکمرانی کے بعد آج یہ شہر دنیا کے 5 انسانوں کے رہنے کی بدترین جگہ میں شامل ہے. کتنے روپے خرچ ہوئے ہیں سندھ میں؟ 18,000 ارب روپے. کتنے پیسے میں نے خرچ کیے تھے کراچی میں؟ 300 ارب روپے. 300 ارب روپے اور 18,000 ارب روپے کا کوئی کمپیریزن ہے؟ 300 ارب روپے اور 18,000 ارب روپے کا کوئی کمپیریزن ہے؟ وہ 300 ارب روپے کا ایک ایک روپیہ، ایک ایک پیسہ حلال طریقے سے اس کراچی میں لگا تھا. اس میں کوئی کمیشن نہیں تھا، کوئی کٹ نہیں تھا، اور راتوں کو جاگ کر اس شہر کی آبیاری کرتے تھے رنگ، نسل، زبان، مسلک کی تفریق کے بغیر. آج لیاری میں جو پانی جا رہا ہے وہ ایم کیو ایم کے دور کے میئر کے ہاتھوں سے ڈالی ہوئی لائن کا پانی آج لیاری میں جا رہا ہے. آج جو بابا آئی لینڈ، بھٹ آئی لینڈ، صالح آباد، شمس پیر سمندر کے اندر ہمارے زمانے میں جو پانی کی لائنیں ڈلی، وہ ایم کیو ایم کے میئر کے زمانے میں اس کے ہاتھوں سے اس کے خرچ کیے ہوئے فنڈ کے ذریعے وہ پانی جو ہے وہ ان کو پہنچا بلدیہ ٹاؤن میں، اورنگی میں اور پوری کراچی میں. اس کے بعد ایک قطرہ نیا پانی نہیں آیا. تو صرف ایجوکیشن پہ 3,200 ارب روپے خرچ ہوئے اور آج 76 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. سندھ میں 48,000 اسکول ہیں. اپنے ہاتھوں سے رپورٹ جمع کرائی ہے سندھ حکومت نے کہ 11,000 اسکول گھوسٹ ہیں. 11,000 اسکول گھوسٹ ہیں. ہم سنتے تھے ٹیچر گھوسٹ ہوتے ہیں. ہم پہلے سنتے تھے اس پیپلز پارٹی کے 15 سالہ دور سے پہلے ٹیچر گھوسٹ ہوتا تھا کہ بھائی ٹیچر ایک گھوسٹ وہ ہوتا ہے کہ جو آ نہیں رہا اور وہ تنخواہ لے رہا ہے. ابھی ٹیچر گھوسٹ کا تو چکر ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کتنے گھوسٹ ٹیچر ہیں. اسکول ہی گھوسٹ ہے. 1 2 100 200 نہیں، 11,000. سندھ ہائی کورٹ میں انہوں نے جب رپورٹ منگائی تو انہوں نے جمع 11,000 اسکول گھوسٹ کا مطلب سمجھتے ہیں کہ زمین پر اسکول نہیں ہے، اس کا فنڈ آ رہا ہے، اس کے پانی کے پیسے آ رہے ہیں، اس کے بجلی کا بل آ رہا ہے، اس کے ٹیچرز کی تنخواہ آ رہی ہے، اس کے بچوں کے یونیفارم کے پیسے آ رہے ہیں، کتابوں کے پیسے آ رہے ہیں. اسکول ہی نہیں ہے. 11,000 اسکول ہی نہیں ہے، اس کے پیسے آ رہے ہیں. تو یہ کسی ایڈورٹیزمنٹ میں نہیں دکھائی جا رہی بات. کہیں یہ مینشن
मेंशन नहीं किया जा रहा कि 76 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर है सिंध के अंदर, और अनइंटरप्टेड को ये पहला दौर तो नहीं, वो 3 दौर अदवार गुजर गए, 15 साल। और इस 18वीं तरमीम के बाद जो NFC अवार्ड में पैसा आ रहा है वो तो 54% पैसा सूबों को बढ़ जाता है, जिसका 27% सिंध को मिलता है। तो 18,000 अरब रुपए खर्च हुए। इसी तरह आ जाए सेहत की फैसिलिटीज में, 1,700 अरब रुपए खर्च कर दिए पिछले 15 सालों। 1,700 अरब रुपए सिर्फ सेहत की फैसिलिटीज में खर्च किए गए। अभी 3-4 अस्पतालों का जिक्र किया जाता है, उसकी बड़ी तस्वीरें दिखाई जाती हैं। अगर इस सूबे से डॉक्टर अदीब रिजवी को हटा दो, अगर इस सूबे से डॉक्टर बारी को हटा दो, अगर इस सूबे से जिन अस्पताल के वार्ड्स और बिल्डिंग बनाने वाले और मशीनें देने वाले मुखैर हजरात को हटा दो, तो फिर पता चले कि सिंध के अस्पतालों की कंडीशन क्या है। तो फिर पता चले कि सिंध में हेल्थ की फैसिलिटीज की असल सूरत क्या है। असल सूरत क्या है आपको बताऊं? असल सूरत ये है कि हैदराबाद में सिलेंडर का धमाका होता है, दुकान में आग लग जाती है, लोग झुलस जाते हैं। सिंध का दूसरा बड़ा शहर है हैदराबाद, कोई बंस वार्ड नहीं है, वहाँ से जले हुए लोगों को गाड़ियों में डालकर कराची लाया जाता है, और 26 मासूम लोग अस्पताल न होने की वजह से हैदराबाद में बेचारे शहीद हो जाते, उनको वक्त पर ट्रीटमेंट नहीं मिली। अगर अस्पतालों की ऐसी कंडीशन होती तो कराची के बाद दूसरी जगह हैदराबाद, जहाँ पर पूरे सिंध का इंसान आता है, जहाँ पर सारे सिंध से लोग आते हैं, तो वहाँ पर एक बंस वार्ड तो होता। उन गरीब मरीजों को, बेचारों को, जले हुए लोगों को इतने तकलीफ दे अमल से गुजार कर कराची लाने की क्या जरूरत पेश आती? सब के सब बेचारे शहीद हो गए। ये है असल पिक्चर, ये है सिंध में अस्पतालों की असल पिक्चर। चले हमारे साथ अब्बासी शहीद अस्पताल, कुत्ते लौट रहे हैं। मेरे जमाने में एक दिन में 8,000 से 9,000 आउट गोइंग पेशेंट आता था। तमाम मशीनें ऑपरेशनल थी, MRI होती थी, CT स्कैन होता था, लिथोट्रिप्सी होती थी वहाँ पर, और वहाँ पर 5 रुपए की पर्ची पर बच्चों का वेंटिलेटर मौजूद था, बड़ों का वेंटिलेटर मौजूद, जिसकी कीमत बाहर दूसरे अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में उस जमाने में, आज से 16 साल पहले की बात कर, 20,000 रुपए पर डे। हम 5 रुपए में गरीबों को वेंटिलेटर लगाते थे। हम 30,000 रुपए में कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीजेज में 2.5 लाख रुपए की जो सर्जरी बाहर होती थी हम बाईपास करते थे। हम 30,000 रुपए में 2.25 लाख की स्टेंट को डालते थे सब्सिडाइज रेट पर। 30,000 रुपए में कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीजेज में हम 5 रुपए की पर्ची पर दांतों का महंगा तरीन इलाज कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में करते थे। ये छोटी सी सिटी गवर्नमेंट थी, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करती थी अपने पैसों से। कोई एक मिसाल आप कायम करके दिखाएं, बताएं। तो सिंध में अस्पतालों, ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जो आप वीडियोस में देख रहे हैं, आप चल कर देखें। अगर इतना सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है तो मैं सिंध के अस्पताल और स्कूलों की तारीफ करने वाले और उनके एडवर्टीजमेंट बनाने वालों से कहता हूं कि अपने बच्चों को सिंध के तालीमी स्कूलों में दाखिल करके दिखाएं, अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करके दिखाएं। सारे जो लोग, वो सब लोग जो हुक्मरान हैं सिंध के, वो अगर समझते हैं कि उन्होंने सिंध में तालीमी निजाम बहुत अच्छा कर दिया है, तो बताएं कि उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, बताएं कि उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। अगर कहीं अब तक तवज्जो नहीं गई है तो सारे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से हटाकर सिंध के सरकारी स्कूलों में भेजें। बताएं कि उनके घर वालों का इलाज और उनका इलाज कहाँ होता है। जो अस्पताल वो दिखा रहे हैं टीवी पे, वहाँ होता है, सिंध के सरकारी अस्पतालों में होता है। अगर अब भी नहीं हो रहा तो अब इलाज करवाएं वहाँ पर, जवाब नफी में आएगा। तो 15 साल बहुत होते हैं।